لندن میں اسرائیل کے خلاف بڑا مظاہرہ، اہل غزہ سے یکجہتی کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ فلسطین ایکشن گروپ پر پابندی کے خلاف بھی احتجاج، پولیس نے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ بارسلونا میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بڑا مظاہرہ، مظاہرین نے گلوبل سموج فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ عالمی برادری سے امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ میکسیکو میں طلباء کا اسرائیلی سفارت خانے کے باہر دھرنا، مظاہرین نے بازوؤں پر نسل کشی بند کرو اور فری فلسطین کے الفاظ لکھے۔ اسرائیلی فورسز نے ہمیں دہشت گردوں کی طرح اغوا کیا، 2 دن تک پینے کا پانی نہیں دیا گیا، ہتھکڑیاں اور آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئیں، تضحیکہ میں سلوک کیا گیا۔ غزہ امدادی فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد رہائی پانے والے اطالوی صحافی کا بیان، کہا اسرائیلی انتہا پسند وزیر بن گویرا کی نگرانی میں ہم سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا۔ اسرائیل کی قید سے رہا گلوبل سموج فلوٹیلا کے 137 کارکن استنبول پہنچ گئے۔ ان میں امریکہ، برطانیہ، اٹلی، اردن، کویت، لیبیا، الجزائر، موریتانیہ، ملیشیا، ترکی کے شہری شامل ہیں۔ اسرائیل کی قید میں اب بھی سینکڑوں امدادی کارکن موجود۔ اٹلی سے محصور فلسطینیوں کی امداد کے لیے نیا امدادی قافلہ غزہ کی جانب رواں دوا۔ 10 کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا ضمیر نامی جہاز کی قیادت میں اوٹرانٹو بندرگاہ سے روانہ ہوا۔ مسافروں نے آزاد فلسطین کے نعرے لگائے، امدادی ارکان کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تربیت بھی دی گئی۔ بھارت نے اگر دوبارہ کوشش کی تو سکور انشاءاللہ پہلے سے کہیں بہتر ہوگا۔ اس دفعہ بھارت اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات اپنی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش ہیں۔ گزشتہ تنازع میں نتیجہ 6-0 رہا، جس سے بھارت کی ساکھ متاثر ہوئی۔ پاکستان اللہ کے نام پر قائم ہوا، ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں۔ بھارت کی دھمکیاں گیدڑ بھپکیوں کے سوا کچھ نہیں، پاک افواج ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بھارت کی طبیعت دوبارہ ٹھیک کرنی پڑی تو کر دیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان ہر فیصلہ اپنے مفاد کو دیکھ کر کرتا رہے گا۔ بین الاقوامی تعلقات ملکی مفاد پر منحصر ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معاہدہ معاشی اور اسٹریٹجک بھی ہے، ریاست اور عوام کے مفاد کے لیے عالمی طاقتوں سے اپنے تعلقات نبھاتے ہیں۔ تیرہ میں اسمگلرز، دہشت گردوں اور سیاست دانوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ فورسز پر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنا مال ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو سیاستدان ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں۔ فوج کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ ایران سے ڈیزل کی اسمگلنگ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کا موقف بڑا واضح اور اٹل ہے۔ پاکستان کو مٹانے کی بات کرنے والے خود مٹ جائیں گے۔ کوئی نیا مارکا شروع ہوا تو پاکستان بغیر کسی ہچکچاہٹ فیصلہ کن جواب دے گا۔ پاک فوج کا بھارت کی گیدڑ بھپکیوں پر 2 ٹوک جواب، کہا بھارتی وزیر دفاع اور سروسز چیف کے بیانات خطے کے لیے خطرناک ہیں۔ مستقبل کا تصادم خطے میں تباہ کن اور قیامت خیز نتائج لا سکتا ہے۔ نیا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا رد عمل تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا۔ پاکستان دشمن کے دور دراز حصوں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستانی افواج لڑائی ہر کونے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بھارت اپنے تباہ طیاروں کے ملبے اور پاکستان کے میزائل بھول گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام ہر بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بھارت دہائیوں سے خود کو مظلوم ظاہر کر کے دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا ہے۔ دنیا اب بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کے اصل چہرے کے طور پر دیکھتی ہے۔
لاہور سمیت پنجاب کی مختلف شہروں میں آندھی اور موسلادھار بارش. لاہور میں مختلف مقامات پر درخت گر گئے. کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل. فیصل آباد، گجرات، حافظ آباد، میاں والی، اوکاڑا، چنیوٹ میں بھی بادل برسے. جڑاوالا، ڈسکا، پیر محل، پھول نگر میں گرج چمک کے ساتھ بارش. محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی. بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی متوقع. وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر آج ملیشیا روانہ ہوں گے. ملیشین ہم منصب کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں، اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے. تجارت کو فروغ دینے کے طریقوں پر بھی غور کریں گے. نئے شعبوں میں تعاون کے لیے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، سینئر وفاقی وزراء اور سینئر سرکاری حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوگا. صدر ٹرمپ کے حملے روکنے کے مطالبے کے باوجود اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری. 24 گھنٹے میں 70 فلسطینی شہید. المواسی کیمپ پر حملے میں 2 بچے شہید. غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے مذاکرات کا دور آج سے مصر میں شروع ہوگا. حماس اور اسرائیلی وفود قاہرہ میں بات چیت شروع کریں گے. مصر، ترکی، اسرائیل، امریکہ اور حماس کی وفود شریک ہوں گے. معاہدے کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوئی تو سخت رد عمل ہوگا. فریقین وعدوں کو فوری طور پر عملی شکل دیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان. دعویٰ کیا اسرائیل نے عارضی طور پر بمباری روک دی ہے تاکہ امن معاہدے کو موقع مل سکے. حماس کو تیز رفتار اقدام کرنا ہوگا. تاخیر برداشت نہیں کروں گا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تاخیر ہوگی. کسی بھی ایسے نتیجے کو قبول نہیں کیا جائے گا جہاں غزہ دوبارہ خطرہ بنے. معاملہ تیزی سے نمٹائیں. فوری عمل درآمد ہونا چاہیے. ضمانت دیتا ہوں کہ ہر فریق کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا. حماس کی جانب سے فوری تعاون جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے ضروری ہے. ٹرمپ نے جو اپنے 20 پوائنٹ پیش کیے، ہم حماس کو سلام پیش کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے جواب میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ برابری کی سطح پر بات ہوگی. حماس نے ٹرمپ منصوبے پر مشروط آمادگی کا اظہار کر کے دانشمندی کا ثبوت دیا. وزیر اعظم سے گفتگو میں واضح کیا مسئلہ فلسطین پر حکومت قومی اور اصولی موقف اپنائے. اسرائیل قابض ریاست ہے اور پاکستان اس کا وجود کبھی تسلیم نہیں کرے گا. لاہور میں غزہ مارچ سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب. کہا اسرائیل کو امریکہ اور مغربی ملکوں کی پشت پناہی حاصل ہے. فلسطینی روز شہید ہو رہے ہیں. ہر وقت ان پر آگ برستی ہے. پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا. مظلوم فلسطینی قطاروں میں لگ کر کھانا لیتے ہیں. وہاں بھی صہیونی فوجیوں نے شہید کر دیتے ہیں. تمام انسانوں کے لیے یہ شرم کا مقام ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان میں ٹیلی فونک رابطہ. پاک سعودی دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال. فضل الرحمان نے کہا پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت نصیب ہونا قابل مسرت ہے. غزہ میں مستقل امن اور پاکستان کی امن کوششوں میں اہم کردار پر بات چیت. وزیر اعظم نے کہا پاکستان فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ کھڑا رہا، آئندہ بھی ساتھ دیتا رہے گا. غزہ میں جنگ بندی پر حماس کا بیان خطے میں امن، فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا نادر موقع قرار دیا. ایک اور اتوار پاک بھارت ٹیمیں پھر ٹکرانے کو تیار. ICC ویمنز ورلڈ کپ میں روایتی حریفوں کا مقابلہ آج کولمبو میں ہوگا. میچ سے پہلے پاکستانی کپتان کی پریس کانفرنس. ICC نے تنازع سے بچنے کے لیے صحافیوں کو سیاسی اور ہینڈ شیک کے سوال سے روک دیا. فاطمہ ثنا تاریخ بنانے کے لیے پرعزم. کہتی ہیں ایک میچ ہارنے سے ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوا، کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں. ہائی وولٹیج ٹاکرا، بارش سے متاثر ہونے کا بھی خدشہ. پاکستانی وقت کے مطابق میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا.
मीरपुर आजाद कश्मीर में मंगला डैम से मुल्हिका इलाके कोठा बेंसी में जमीन सरकने से 1 दर्जन से जायद मकान जमीन बोस हो गए। मकामी आबादी का कहना है मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद होने के बाइस मकान गिरे। गांव की वाहिद सड़क भी तबाह हो गई। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। फिर पार्कर में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 8 बकरियां हलाक, दर्जनों जख्मी हो गई। महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स ने सानुरानी गांव में बकरियों का इलाज किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भारतीय फोर्सेस के जालिमाना इक़दाम की मजम्मत। मुतासरा मालिकान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। वजीर आला सिंध कहते हैं हुकूमत सिंध मुतासरा मालिकान के साथ खड़ी है। भारतीय फोर्सेस का इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत को मामला सिफारती सतह पर उठाने की सिफारिश की जाएगी। कराची में डकैती की वारदात, हाफिज कुरान नौजवान की जान ले गई। औरंगी टाउन इकबाल मार्केट के करीब मज़ाहमत पर LPG सिलेंडर के दुकान मालिक नूर आलम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दुकानदार की फायरिंग से 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में फरार। मलीर बकरा पीड़ी के करीब मुकाबले में भट्टा खोर हलाक। मुलजिम गैंग वॉर ग्रुप समद काठियावाड़ी का कराची में नेटवर्क चलाता था। लांडी शेरपाव कॉलोनी में भी फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, मकतूल को 3 गोलियां मारी गईं। पेशावर में मुबैना पुलिस मुकाबला, जेरे हिरासत मुलजिम साथी समेत हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिस्मिल्लाह को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। 4 मुलजमान ने जेरे हिरासत मुलजिम को छुड़वाने की कोशिश की। 2 तरफा फायरिंग में जेरे हिरासत मुलजिम और साथी मारा गया, 3 फरार हो गए। मुलजिम बिस्मिल्लाह कत्ल की वारदात में गिरफ्तार था। साथी की शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई। लियाकतपुर में पुलिस और मुलजिमान में फायरिंग का तबादला, बीवी बच्चियों और सास पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी तोड़कर फरार मुलजिमान को रोकने की कोशिश की गई। मुसल्लह मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 1 मुलजिम हलाक, साथी फरार हो गए। हलाक मुलजिम की शनाख्त रियाज के नाम से हुई। असलहा बरामद। मुलजिम रियाज चंद रोज कबल बीवी बच्चियों और सास पर तेजाब फेंकने में मुलव्वस था। तेजाब गर्दी में बीवी और 4 साला बेटी जाँ बहक, 1 बेटी और सास जख्मी हुई थी। सियालकोट में भाई की शादी पर शौहर के ना जाने पर खातून ने खुद को आग लगा ली। खातून को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की आईजी खैबर पख्तूनख्वा को एमल वली की सिक्योरिटी वापस न लेने की हिदायत। कहते हैं एमल वली के खानदान पर माजी में हमले हो चुके हैं, किसी की जान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मेरी हिदायत पर एमल वली की सिक्योरिटी बंद नहीं की गई। एमल वली की सिक्योरिटी अब भी उनके साथ मौजूद है। वफाकी हुकूमत का केपी में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच कोलंबो में बारिश के बाइस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन पर मौजूद। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद मुआशरे की तामीर और मुल्की तरक्की में असातिज़ा के किरदार को खराज तहसीन पेश करना है। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, तदरीस महज एक पेशा नहीं बल्कि एक मुकद्दस फरीजा है। हुकूमत असातिज़ा के पेशे की हिमायत के लिए अपने अज़्म का अदा करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क में तालीमी निज़ाम को मौसर और जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना हुकूमत की तरजीह है।